السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کا دن بڑا تاریخی دن تھا، اور وہ اس طرح سے کہ ایک ایسا شخص جو گورنر کے پی کے ہے اور گزشتہ سال سن 2023 میں بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات نہ ہوں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے حکم بھی جاری کیا، اس کے باوجود اس شخص نے، جن کا نام حاجی غلام علی ہے، تعلق ان کا JUIF سے ہے، انتخابات کی تاریخ نہ دی۔ اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی اپنے حکم نامے میں جاری کیا، لکھا کہ انہوں نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ لیکن کون ہٹا سکتا تھا؟ کوشش یہ تھی کہ بس انتخابات نہ ہوں، کیونکہ اگر انتخابات ہو گئے تو PTI KPK میں کلین سویپ کرے گی۔ تو حاجی غلام علی صاحب، آپ نے پچھلے سال اپنے آپ کو بدنام بھی کیا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، غیر قانونی غیر آئینی کام بھی کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نتیجہ نکلا کہ جو 2023 میں نکلنا تھا وہ 2024 میں نکل آیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ 2023 میں آپ کی پارٹی یعنی کہ JUIF کے لیے کچھ سیٹیں نکل آتی، کچھ فائدہ ہو جاتا، لیکن آپ نے اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار والا کام کیا، جس کا آپ کو اب نقصان اٹھانا پڑا ہے اور عوام کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ نے جو کیا حاجی غلام علی صاحب، آپ نے KPK کی عوام کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہی حکومت جو اب قائم ہوئی ہے، یہی CM KPK جو اب بنے ہیں، یہ 1 سال پہلے بن جاتے اور KPK میں جو مسائل ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے، صحت کارڈ جو کہ بند کر دیا گیا تھا، یہ سب شروع ہو جاتا، عوام اس سے مستفید ہوتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور نے آج حلف اٹھاتے ہی اور انہی گورنر صاحب سے حلف لیا کہ جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے الیکشنز میں، حاجی غلام علی صاحب، اس کے بعد جو انہوں نے پہلا حکم جاری کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 1 فروری سے یا پچھلے سال 1 جنوری سے لے کر اب تک جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اب مزید کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی تقرریاں نہیں ہوں گی کہ جب تک کہ کچھ اس پر مزید طے نہیں ہو جاتا یا یہ دیکھ نہیں لیا جاتا کہ اس سے پہلے جو 1 سال میں تقرریاں کی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، ان کی کیا تفصیل ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی آلریڈی پروسیس میں ہے تو اس کو ایز پر پروسیس چلنے دیا جائے۔ یہ پہلا حکم تھا علی امین گنڈا پور کی طرف سے۔ اور علی امین گنڈا پور جب حلف اٹھانے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح عوام کارکنان ان پر اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے۔ جہاں پر علی امین گنڈا پور CM KPK ہیں، وہیں پر دوسری طرف مریم نواز صاحبہ CM پنجاب ہیں۔ بڑا واضح فرق ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ایک طرف موروثیت ہے، دوسری طرف محنت ہے، ایک طرف دی ہوئی چرائی ہوئی سیٹ ہے اور دوسری طرف عوام کے مینڈیٹ سے حاصل کردہ سیٹ اور عہدہ ہے۔ ایک طرف بناوٹ یعنی کہ مریم نواز کی طرف بناوٹ، اور دوسری طرف مخلصی، سچائی اور کھرا آدمی علی امین گنڈا پور۔ اسی بات کا خوف ہے علی امین گنڈا پور سے کہ وہ کھرا آدمی ہے، عمران خان کا وفادار ہے، عمران خان کا سپاہی ہے، اور اگر کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وفا کرتا ہے تو چاہے وہ کسی اور کی ہی پولیٹیکل پارٹی کیوں نہ ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بہت آج کل سرگرم ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ بس کسی طرح میں یہ عوام کو بتا دوں کہ میں آپ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے آپ پر ایک مہربانی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کی سن لی اور مجھے CM پنجاب بنا دیا۔ یہ ان کی بھرپور کوششیں ہیں، کوڑے کی بات کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد میٹنگز کال کر کے یوں پین رکھ کے ہاتھ میں یوں، جس طرح بڑی ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی ہی آرٹیکولیٹ اور اچھے انٹلیکٹ کی مالک خاتون ہیں، تو میٹنگ میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف بھی ووٹ دیا ہے انسان تو وہ بھی ہیں، یعنی کہ ان کی حمایت بھی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں کہ جی جو راشن دیا جائے گا، جو سستا آٹا دیا جائے گا، وہ ان کو بھی دیا جائے جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں۔ بے شک مریم نواز صاحبہ، انسان تو وہ بھی ہیں، وہ انسان ہیں، وہ عوام ہیں۔ آپ ایک طرف ان کے خیال کا ایک ڈھونگ رچا رہی ہیں تو دوسری طرف آپ نے ان کی طرف سے جن کو ووٹ دیا گیا ان کو اقتدار میں آپ نے نہیں آنے دیا، بلکہ آپ نے فارم 47 کے ذریعے نتیجہ ہی بدل دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو بھی کام کریں یہ بیوروکریسی کے لوگ اس کی ویڈیو بنائیں۔ یہ ویڈیوز بنانے کا شوق مریم نواز صاحبہ کا ابھی تک نہیں گیا۔
ویڈیوز اینڈ آڈیوز، اور یہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری نے بھی گلے میں ایک کیمرہ لٹکایا ہوا ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ میڈم چیف منسٹر کے چلتے ہوئے ہر جگہ جائیں گی اور کڑک 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 یعنی کہ تصویریں کھینچ رہی ہوں گی، ویڈیوز بنا رہی ہوں گی، ساتھ ساتھ ٹویٹس کر رہی ہوں گی کہ میڈم چیف منسٹر کا طوفانی دورہ، میڈم چیف منسٹر نے سب ہلا کے رکھ دیا، میڈم چیف منسٹر آئیں اور چھا گئیں، میڈم چیف منسٹر نے ثابت کر دیا کہ وہ اس صوبے کی بیٹی ہے، میڈم چیف منسٹر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک صحیح معنوں میں لیڈر ہے. یہ سب وہ ٹویٹس ہیں، یہ وہ سب خوشامد ہے جو کہ عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ کریں گے، کیونکہ دکان بھی تو چلانی ہے نا اپنے ساتھ. مطلب یہ سب نہیں کریں گی تو پھر ایم پی اے یا عہدے کیسے ملیں گے، ایم پی اے کیسے بنیں گی. دوسری طرف جی آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اور احتجاج اسلام آباد، پنڈی، کراچی تمام جگہوں پر ہوا، پورے ملک میں احتجاج ہوا، کافی تعداد میں لوگ نکلے. لاہور میں یہاں پر جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہ صبح سویرے اہلکاروں کو یہ حکم دے رہے ہیں، ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ جناب اگر کوئی مقدس وردی پر ہاتھ ڈالے گا تو آپ نے اسے نہیں چھوڑنا، نو 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 نو، یہ ان کا کہنا تھا. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی لاہور کے پرامن شہریوں کے لیے مشکلات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی ان کے لیے مشکلات کریٹ کرے. دیکھیے آپ نے پولیس کی وردی کی بات کی کہ مقدس ہے، تو ڈی آئی جی آپریشن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ عوام مقدس نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے کوئی رجسٹرڈ ممبرز نہیں ہیں پر انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ ایک پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہے، نہ سوٹا ہے، نہ کوئی آنسو گیس کی گن ہے، نہ کوئی اس کے علاوہ اور اسلحہ ہے، نہ وہ کینٹونمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، نہ وہ کسی اور حساس ادارے کے دفتر کی طرف جا رہے ہیں، نہ ایسا کوئی ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے، پرامن احتجاج کا اعلان ان کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ پرامن احتجاج کی اجازت ان کو قانون بھی دیتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے ڈائریکٹیوز دینے والے کہ جی اگر کہیں پر کوئی نکلے تو آپ ان پر ڈنڈے سوٹے چلائیں؟ ایک ماڑا غریب آدمی، ابھی مریم نواز کی میں نے بات کوٹ کی کہ جی ایک جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا ووٹر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غریب آدمی ہے، وہ اگر نکلا احتجاج کے لیے تو اس پر پولیس ڈنڈے چلا رہی ہے. آفتاب باجوہ جو سابقہ سیکٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے، ان کو حراست میں لے لیا گیا. پھر اس کے علاوہ اور جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا. میاں شہزاد فاروق کو حراست میں لے لیا گیا. اور یہ قصور کیا تھا ان سب کا؟ آفتاب باجوہ ہوں یا باقی سب، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں. یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے اس میں فارم 45 کے تحت نتیجہ مرتب کیا جائے، دھاندلا ہوا ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے. لیکن وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری مقدس وردی پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا. آپ کی مقدس وردی پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے، لیکن صرف یہ بھی سوچ لیجئے کہ جہاں پر آپ کی نظر میں آپ کی وردی مقدس ہے، وہیں پر حضرت جناب موصوف آپ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ عوام بھی اتنی ہی مقدس ہے. عوام کو بھی مقدس جانیے، کیڑے مکوڑے نہ سمجھیے، بھیڑ بکریاں نہ سمجھیے، جانور مت سمجھیے. خدارا یہ آپ سے اپیل ہے، جس دن پنجاب پولیس یہ سوچ رکھ کر چلے گی کہ یہ عوام کیڑے مکوڑے نہیں، بھیڑ بکریاں نہیں، جانور نہیں، تو تب آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کا احترام کریں گے، آپ کی وردی کا احترام کریں گے. احترام دل سے ہوتا ہے، ڈنڈے کے زور پر احترام نہیں ہوتا، جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. اور میڈم چیف منسٹر آپ کے ہوتے ہوئے جو آپ کہتی ہیں آپ سب کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. آپ نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. آپ نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ آپ میں پی ٹی آئی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے. جا کر اپوزیشن لیڈر سے ملنا اور ان سے کہنا کہ جی میں آپ کے ساتھ ملاقاتیں رکھوں گی، تعاون کروں گی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کی حکومت ہے، اور آپ ہی کی حکومت میں آپ کے احکامات پر آپ کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنے پولیس اہلکاروں کے ذریعے پرامن احتجاج کرنے والوں پر ڈنڈے چلائے، ڈنڈا سوٹا چلایا، ان پر تشدد کیا، انہیں بھیجا پریزن وینز میں بند کر کے جا کر گرفتار کیا. اور کئیوں کو تو پتہ نہیں آپ کہاں لے گئے کیونکہ آپ نے گرفتاریاں بھی نہیں ڈالیں.
آفتاب باجوہ کے بارے میں بھی پولیس کے کیمراز کے سامنے ان کی گرفتاری ہوئی اور پولیس کہتی ہے جی ہماری حراست میں نہیں. اس کے علاوہ جی صوبیہ شاہد صاحبہ جو ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کی کے پی کے سے، صوبیہ صاحبہ نے جو کہا گھڑی دکھا کر وہاں پہ جو لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کے حمایتی ان کو اشتعال دلایا، غلط کیا. جو جواب میں ہوا وہ بھی غلط ہوا. شہباز شریف صاحب نے آج انہیں بلا کر ان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے شہباز شریف صاحب سے اور صوبیہ صاحبہ سے، آپ ابھی بہت زیادہ لوگوں کی ہمدردی سمیٹ رہی ہیں. آپ کامیاب ہو گئیں. آپ کا مقصد صرف ایک تھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اشتعال دلایا جائے. دیکھیں وہ پہلے ہی جلے بیٹھے ہیں، وہ پہلے ہی دکھ میں ہیں، غم میں ہیں. ان کا لیڈر 5 اگست 2023 سے جیل میں ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں کہ جن میں جیل میں ہے. آپ نے انہیں اشتعال دلایا، وہ اشتعال میں آ گئے. لیکن شہباز شریف صاحب کے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کی عزت ہے، آپ کی بھتیجی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی کسی بھی عورت کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دیکھیں بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں، مائیں سب کی ہوتی ہیں، سب کی عزتیں ہوتی ہیں. ذرا سوچئے، تھوڑا سا ذرا نظر دوڑائیے شہباز شریف صاحب کہ آپ جب 16 ماہ پرائم منسٹر رہے تو کیا کچھ نہیں ہوا. خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، خواتین پر ڈنڈے چلے، خواتین اہلکار پولیس اہلکار کے نہ ہوتے ہوئے بھی مرد اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا، ان کو پریزن وینز میں بند کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. آج اب بہت اس پر نالاں ہیں کہ صوبیہ شاہد کو جو کہا گیا وہ غلط کہا گیا، اور ہماری سول سوسائٹی اینڈ سو کالڈ جو ہماری یہ پڑھی لکھی پود ہے، جو ہماری یہ پڑھی لکھی جنتا ہے، یہ سب آ کر بڑی حمایت کر رہی ہیں صوبیہ شاہد کی اور کہہ رہی ہیں جی پی ٹی آئی والے بہت غلط لوگ ہیں، بہت گھٹیا لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو اس وقت جب آپ کے احکامات پر پولیس گئی اور جا کر گھروں میں اسی طرح کی دھمکیاں دیتی رہیں تو یاد کیجئے، میرا خیال میں آپ کی یادداشت میں کوئی بھولنے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا اور یاد ہونا بھی چاہیے کہ کس طرح سے پولیس نے جا کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے عین اسی طرح کے جملے استعمال کیے. غلط کیا تو بھی غلط ہوا، اب بھی غلط ہوا. تو ذرا برابری کے ساتھ چلیے. صوبیہ شاہد صاحبہ کو جو مائلج چاہیے تھی وہ مائلج انہیں مل گئی، جو اٹینشن انہیں چاہیے تھی وہ اٹینشن مل گئی. وہ اٹینشن سیکر ہیں، ان کو اٹینشن چاہیے تھی، مظلومیت کا کارڈ کھیلنا تھا، وہ انہوں نے کھیل لیا. لیکن اس سب کے باوجود آپ کا کیا تو لوگ نہیں بھول سکتے نا. یہاں پر تو ایک صوبیہ شاہد ہیں، وہاں پر نہ جانے کتنی خواتین کے ساتھ اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا ہے. آخر میں جی جو اے ایس پی صاحبہ ہیں وہ ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں جی خسریاں المنڈا ہویا انہوں نے چم چم مار دیتا. تو ہماری خاتون پولیس اہلکار اے ایس پی صاحبہ کی میں نے ایک ہفتہ پہلے تعریف کی تھی، میں اب بھی کہتا ہوں جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا، لیکن اب ہم ذرا اوور ڈو کر رہے ہیں، ذرا زیادہ ہو رہا ہے. جس میں اب یہ کہ جی وہ شاہی مہمان ہوں گی، اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ جائیں گی، کیونکہ یہی اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے سال جو کچھ ہوا، لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، پرامن جھنڈا لہراتا ہوا کوئی پی ٹی آئی کا جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے قیدی وین میں ڈال دیا. وہ کہتا رہ گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، پر نہیں، اے ایس پی صاحبہ کو اس وقت یہ سب یاد نہیں تھا، کیونکہ اے ایس پی صاحبہ کا اس وقت سر پہ ایک ہی چیز سوار تھی اور وہ تھی افسروں کو خوش رکھنا، افسروں کی کو راضی رکھنا، افسروں کی مرضی کے مطابق چلنا. جو کہہ دیا بس اس پر عمل کرو، چاہے وہ غیر قانونی کیوں نہ ہو. تو اے ایس پی صاحبہ آپ نے جو تب غلط کیا اس کو ہم غلط کہیں گے، جب آپ نے ٹھیک کیا اس کو ہم ٹھیک کہیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے یہ سب کہ وہ جگن کاظم ڈرامہ کوئین جگن کاظم ہاتھ چوم رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہ کریں. جو ہوا نا اس کی بھی پھر اہمیت ختم ہو جائے گی نا، وہ پھر ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. سو پلیز اس کو تھوڑا سا ہمیں میرے خیال میں اس کو مختصر رکھنا چاہیے. اور جو ہو گیا سو ہو گیا. ویل ڈن شہروانو فار واٹ یو ڈیڈ لاسٹ سنڈے. لیکن ساتھ ساتھ ہم اس پر شدید مذمت کرتے ہیں جو آپ پچھلے 1 سال سے وردی میں ملبوس لوگوں کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ ظلم کرتی رہی ہیں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.